اس پر پہلی بات تو ہے مؤلف کی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی وہ خود ہی پڑھ لیں۔ ہم شروع کرتے ہیں وہاں سے، پہلے تو ہم نے پڑھی ہے لیکن اب یہ 4-5 آگے کہ ہم شروع کریں گے یہاں سے۔ ہر مسلمان کے لیے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت اور دین سیکھنے کی فضیلت، کہ ہر مسلمان کو دین سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس پر کیا ملے گا۔ دین سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس پر بھائیو اتنی بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اسلام کسی قوم اور ذات برادری کا نام نہیں ہے کہ اس میں پیدا ہونے والا ہر آدمی آپ مسلمان ہو اور مسلمان بننے کے لیے اس کو کچھ نہ کرنا پڑے۔ کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں جس طریقے سے شیخ یا سید خاندان میں پیدا ہونے والا ہر بچہ خود بخود شیخ یا سید ہو جاتا ہے اور ان کو شیخ یا سید بننے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے۔ جیسے یہاں کی برادری، نہیں دیکھنا بھائی یہاں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے، جیسے یہاں کی برادری ہے تو ان کو چودھری بننے کے لیے کوئی چیز کرنا پڑتا ہے کیونکہ چودھری خاندان میں پیدا ہوا ہوتا نا، کوئی کھٹانا، کوئی کسانا، کوئی کچھ آپ کی کیا ہے تو جو خاندان ہوتا ہے اس خاندان میں جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس خاندان والا بننے کے لیے کوئی نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے ہمیں کشمیری بنانے کے لیے کوئی چیز کرنی نہیں پڑتی یا کشمیر خریدنا پڑتا ہے بھائی جموں کشمیر میں کشمیری خاندان میں پیدا ہوں گے تو ہو گئے کشمیر۔ کہتے ہیں اسی طرح سے کوئی شیخ خاندان میں پیدا ہوا تو شیخ ہو گیا، سید خاندان میں پیدا ہوا تو سید ہو گیا۔ لیکن کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ نام تو مسلمان کا اس کو ہوتا ہے لیکن بغیر سیکھے اس کو اسلام نہیں آتا، بغیر سیکھے اس کو نماز نہیں آئے گی، بغیر سیکھے اس کو قرآن نہیں آئے گا، بغیر سیکھے اس کو روزہ نہیں آئے گا، بغیر سیکھے اس کو وضو نہیں آئے گا، بغیر سیکھے اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سیکھنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں بلکہ اسلام نام ہے اس دین کا اور اس طریقے پر زندگی گزارنے کا جو اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لائے، اسلام لائے، باتیں لائی اور اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں۔ اور جو قرآن شریف میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بتایا گیا۔ ابھی ہم تو قرآن شریف کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، اب اس میں معنی اور مفہوم کیا ہے وہ آپ جو صبح فجر میں آتے ہیں مختصر بیان کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن سامنے رکھے گا بھئی یہ تو میری کتاب تھی۔ کوئی کسی کو خط بھیجتا ہے، کیا بھیجتا ہے؟ خط بھیجتا ہے نا، تو بھئی میری شادی پر آ جانا۔ اب وہ جب اس خط کو پڑھے ہی نا اور بعد میں کہ یار تو نے تو مجھے شادی پر بلایا نہیں، تو وہ کہے گا بھئی خط تو بھیجا تھا گھر میں۔ اب وہ کہے گا ہاں خط تو ہے میرے پاس ہے، یہ لو دیکھو۔ اب وہ خط اس نے پڑھا ہی نہیں، وہ کیوں نہیں پڑھا؟ بھئی مجھے تو پڑھنے نہیں آتا۔ اب تجھے نہیں پڑھنے آتا یہ تیری کمزوری ہے، میری تھوڑی غلطی ہے، یہی تو کہے گا نا۔ لیکن اب غلطی کس کی؟ خود اپنی، لیکن احسان کس کو جتا رہا ہے؟ تو نے شادی پر مجھے نہیں بلایا۔ تو اب وہ اس وقت کتنی بے عزتی ہوگی، خط اس کے جیب میں ہے، دعوت نامہ اس کے جیب میں ہے، تانا کس کو دے رہا ہے؟ شادی پر تجھے دوست نے مجھے نہیں بلایا، لیکن خط اس کو خود پڑھنے نہیں آتا، وہ ان پڑھ جاہل رہا تھا۔ اسی طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا آپ نے دنیا میں یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ہے قرآن میری کتاب، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا تھا، تو نے کیا کرنا تھا، اور پھر اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تو اس وقت آدمی کیا ہو جائے گا؟ شرمندہ ہو جائے گا۔ بس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اس طریقے پر چلے وہی اصلی مسلمان، جو اس کو سیکھے اور اس پر عمل کرے وہی اصلی مسلمان ہے۔ اگر کوئی مسلمان گھر میں پیدا بھی ہوا اور نام مسلمان کا رکھا اور اس نے دین نہیں سیکھا اور مر گیا تو نقلی مسلمان ہے،
اصلی مسلمان نہیں ہے۔ اصلی مسلمان وہ ہے جس نے دین سیکھا اور اس پر عمل کیا، چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو یا غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا ہو، لیکن اس نے اسلام قبول کیا، اس پر عمل کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ اصلی مسلمان۔ اور جو لوگ نہ اس دین کو جانتے ہیں نہ اس پر چلتے ہیں، وہ اصلی مسلمان نہیں ہے۔ نہ تو اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، بس نام تو رکھ دیا مسلمانوں کا، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، تو وہ قبر میں جا کر پچھتائے گا۔ بس معلوم ہوا کہ اصلی مسلمان بننے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔ کتنی باتوں کی ضرورت ہے؟ دو باتوں کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں دیکھ لیجیے، دو باتوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہم دین اسلام کو جانیں۔ کیا کریں؟ دین اسلام کو جانیں، یعنی دین اسلام کیا ہے، اور کم سے کم اس کی ضروری اور بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو۔ ضروری اور بنیادی باتوں کا ہمیں علم ہو۔ جیسے ایک عالم مدرسے میں 10 سال 8 سال لگاتا ہے، اگر اتنا نہ کر سکے لیکن کم سے کم ان باتوں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جن باتوں کا آپ کو زندگی میں سامنا ہے۔ جیسے آپ 7 سال کے ہو گئے، 10 سال کے ہو گئے، 7 سال کے ہو گئے، تو اب آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ حدیث میں آیا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، لیکن نماز کا حکم کب دیں گے؟ جب وہ صحیح طریقے سے پاک صاف ہونا جانتا ہو۔ تو 7 سال تک اس کو وضو اور پاکی حاصل کرنے کا، استنجا کرنے کا طریقہ معلوم ہو جانا چاہیے۔ پھر 7 سال کے بعد آہستہ آہستہ 10 سال تک اس کو نماز کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ 12 سال کا ہو جائے گا تو اس کو نماز اب اس کے لیے پڑھنی فرض ہوگی، لیکن نماز فرض ہونے سے پہلے اس کو نماز کا جاننا فرض ہو گیا۔ نماز فرض تو ہوگی 12 سال میں، لیکن نماز کا جاننا اس کو 10 سال سے پہلے ہی ضروری ہو گیا۔ اب روزہ فرض ہو جائے گا اس کو 13 سال میں، 13 سال کا ہو جائے، 12 سال کا ہو جائے گا، روزہ بھی فرض ہو جائے گا، لیکن روزہ کی عادت اس کو ڈالنی ہے 10 سال سے ہی۔ 10ویں سال میں 10 دن، 11ویں سال میں 20 دن، 12ویں سال میں 30 دن، تو 13ویں سال آ جائے گا تو وہ روزے پورے مہینے روزہ رکھنے کا عادی ہو گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بنیادی باتوں، اگر وہ پورا دین کو نہ سیکھ سکے لیکن اس کو بنیادی باتوں کا جیسے وضو کا، نماز کا، روزے کا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ ہم ان کو مانیں اور ان کے مطابق چلنے کا فیصلہ کریں، یعنی جو دین کی باتیں ہم سیکھیں گے، جانیں گے اور ان کو پھر مانیں گے بھی۔ کیا کریں گے؟ ان کو مانیں گے بھی، اور ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہاں بھائی، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، ماں باپ کی خدمت ہم پر واجب ہے، اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے، اور مسجد کا ادب کرنا، قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو ماننا بھی ہے اور اس کے مطابق چلنا بھی ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے کیا کہ ہم دین کو جانیں، اس کو مانیں، اس کو سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ کیا کریں؟ ادھر رکھ بھائی کتاب، کس میں مت کر۔ دین کو جانیں، اس کو مانیں، اس کو سیکھیں، اور اس پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ اس کو مسلمان کہیں۔ بس اسلام کا علم حاصل کرنا یعنی دین کی ضروری باتوں کا جاننا مسلمان ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم دین حاصل کرنے کی کوشش اور طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ دین میں جو چیز فرض ہے اس کا کرنا عبادت ہے۔ دین میں جو چیز فرض ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، نماز ہم پر فرض ہے، روزہ ہم پر فرض ہے، مالدار ہو گئے تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اور مالدار ہو گئے تو حج ہم پر فرض ہے۔ کہتے ہیں یہ فرض بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ عبادت کے مطلب اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ اس لیے دین سیکھنا اور دینی باتیں جاننے کی کوشش کرنا بھی عبادت ہے۔
اب چونکہ فرض سے پہلے نماز فرض ہوگی تو اس کا سیکھنا فرض ہے، لہذا جس طریقے سے نماز پڑھنا عبادت ہے اس طریقے سے نماز کا سیکھنا بھی عبادت ہے۔ نماز کا قرآن پڑھنا جیسے عبادت ہے، اس لیے قرآن کا سیکھنا بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم دن میں مزدوری کرتے ہیں، شام کو پیسہ پکڑتے ہیں، تو دنیا میں ہم عبادت کریں گے، آخرت میں ہمیں راحت اور جنت ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے وہ جب تک اپنے گھر واپس نہ آئے وہ اللہ کے راستے میں، جو دین سیکھنے کے لیے نکلا جب تک وہ واپس نہ آئے، جیسے آپ گھر سے نکلے دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، جب تک آپ واپس نہیں جائیں گے، جب تک آپ واپس گھر جائیں گے تب تک آپ اللہ کے راستے میں۔ اور اللہ کے راستے میں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے اپنا جان مال اللہ کے لیے حوالے کر دیا۔ اب اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا وقت، اپنے جان اور مال کس کے لیے نکالا تھا؟ دین سیکھنے کے لیے۔ ایک اور حدیث میں، جو شخص دین کی طلب میں اور دینی باتیں سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یعنی دین سیکھنے کے لیے وہ نکلا، کسی راستے پر چلا، اور اگر وہ چلتے چلتے ہی وفات ہو گیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ کیا کریں گے؟ جنت میں اس کو بھیج دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی وہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس کو نیک لوگوں میں شامل کر لیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، علم کی طلب اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس سے آدمی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو دین سیکھنے کے لیے نکلا، علم سیکھنے کے لیے نکلا، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ الغرض دین کا سیکھنا اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت۔ اور اوپر کی حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کام میں جو وقت لگتا ہے اور اس کے لیے جو محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو طے کر لینا چاہیے کہ ہم دین سیکھنے کی اور اسلام کی ضروری باتوں کا علم حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ جو مسلمان بھائی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کام کاج کی مشغولیت کی وجہ سے کسی اسلامی مدرسے میں داخل ہو کر اور باقاعدہ اس کے طالب علم بن کر دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے دین سیکھنے اور دین کی ضروری باتیں معلوم کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو دین کی معتبر کتابیں دیکھا کریں، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یا بہت کم پڑھے ہیں وہ اچھے پڑھے لکھوں سے ایسی کتابیں پڑھوا کر سنا کریں۔ اگر گھروں میں، بیٹھکوں میں، مجموعوں میں اور مسجدوں میں ایسی کتابیں پڑھنے اور سننے سنانے کا رواج ہو جائے تو ہر طبقہ کے مسلمانوں میں دین کا علم حاصل ہو سکتا ہے، دین کا علم عام ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ چھوٹی سی کتاب خاص اسی غرض سے اس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے کہ اس میں دین کی تمام وہ ضروری باتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایتیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے بہت آسان زبان میں لکھی گئی ہیں۔ آؤ ان باتوں کو خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں اور بتلائیں، اور دنیا میں ان اسلامی باتوں کو رواج دینے یعنی عام کرنے اور پھیلانے کی کوشش اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص دین کو سیکھنے اور جاننے کی اس لیے کوشش کرے کہ اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے، یعنی دوسروں میں اس کو پھیلائے اور لوگوں کو اس کے مطابق چلائے، اور اسی اثنا میں
اس کو موت آ جائے تو آخرت میں وہ پیغمبروں کے اس قدر قریب ہوگا کہ اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا. یعنی جو دین سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرے تو وہ جس طریقے سے انبیاء کا جو مشن تھا دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین لانا اور دوسروں کو سکھانا، ایسے ہی اگر کوئی اس کام کو کرے تو وہ انبیاء کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن ہوگا، جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ خود دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، خود دین پر چلیں اور اللہ کے دوسرے بندوں کو اس پر چلانے کی کوشش کریں گے. کل یہ یاد کر کے نا